میں ڈاکٹر CYS خان آپ کا اس ایپیسوڈ میں استقبال کرتا ہوں آپ کو. اب اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے بچے بھی موجود ہیں، جوان بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اردو سمجھنا نہیں آتا، اردو پڑھنا نہیں آتا. لہٰذا میں تمام لوگوں کا اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ مجھے سنیں، میں چاہوں گا کہ میں اپنا انٹروڈکشن دے دوں آپ کو. میں نے ویسے میرا نام ڈاکٹر CYS خان ہے. ابھی میں نے کہا تھا 1985 سے تقریباً ہر ہفتے میں روزنامہ سالار جو شہر بنگلور سے نکلتا ہے، ریاست کرناٹک، ہندوستان کی ایک مشہور اخباروں میں سے ایک اخبار ہے، اور سارے جنوبی ہندوستان میں اس اخبار کی شہرت ہے. اس میں 1985 سے 82 یا 85 سے جو ہے میں مستقل طور پر لکھتا آیا ہوں. بیماریوں کی ہر قسم پر، جسم کے ہر حصے پر میری بہت سی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، تمام کے تمام میڈیکل میں سے منسلک ہیں. تو یہ تھا انٹروڈکشن تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. میں نے 2 سبجیکٹس میں مہارت حاصل کی ہے. نمبر 1 تو بالوں کی بیماریوں کا، جس کا نام ہے ٹرائکالوجی، یعنی بال کیوں گرتے ہیں، بال کیوں پتلے ہوتے ہیں، ایک عمر آ جانے کے بعد بال کیوں تالوں پر سے گر جاتے ہیں، چاہے عورتوں میں ہو چاہے مردوں میں ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بال بڑھتے کیوں نہیں ہیں، جوان بچیوں میں بال کیوں نہیں بڑھتے، جب حمل سے گزر جاتے ہیں، جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بال کس لیے گرنے لگ جاتے ہیں، اب ان بالوں کو سدھارنے کے لیے کیا کرنا ہے. یہ بھی ایک طرح کی مہارت ہے. تو اس طرح کی مہارت کو ٹرائکالوجی کہتے ہیں. یہ ٹرائکالوجی میں نے مہارت حاصل کی ہے. اور کاسمیٹولوجی، جس سے سانولی لڑکیوں کو گورا کس طرح کیا جائے، جو گورے ہیں انہیں بہت گورا کس طرح کیا جائے، ان کی جلد جو ڈھل گئی ہے، وہ بزرگی کو چلے گئے ہیں، ادھیڑ عمر کے جتنے بھی ہیں، جھریاں آ گئی ہیں، اس کو کس طرح سے صحیح کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح سے سنبھالا جا سکتا ہے، اسے کاسمیٹولوجی کہتے ہیں. اس میں ان 2 سبجیکٹوں میں میں نے مہارت حاصل کی ہے. تو یہ رہا میرا انٹروڈکشن. اب اس کالم کو، اس ایپیسوڈ کو شروع کرنے کا ایک مقصد تھا ہمارا. میں جتنے بھی اخباروں میں لکھا ہوں، انگریزی میں بھی لکھا ہے میں نے، اردو کے تمام سے بہت سے اخباروں میں لکھا ہے میں نے، اس میں میری بات صرف انہی تک پہنچتی ہے جو اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اردو پڑھنا نہیں آتا، جو چاہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہوں. کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے میرے اخبار کو پڑھتے ہیں، اور جن کو اردو نہیں آتی وہ سنتے ہیں اطراف سے بیٹھ کر ایک کلاس کی طرح. تو ان تمام کو دیکھتے ہوئے میں نے اس ایپیسوڈ کو شروع کیا ہے. اس کا نام ہے ڈاکٹر خانز میڈیکل زون. یہ چینل میڈیکل زون شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کو اردو نہیں آتی ان لوگوں تک میں ڈائریکٹ پہنچ جاؤں. یہ چینل میڈیکل زون کی ضرورت کس لیے ہوئی؟ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بہت سے لوگ تھے جو اخبار پڑھتے تھے تو دوسرے لوگ سنتے تھے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اردو نہیں آتی. تو اب ناظرین، مجھے ایک بات کا افسوس بھی یہ بھی تھا کہ جتنے بھی مریض تھے یا جتنے بھی مریض کے ساتھیاں تھے، وہ اگر کسی ڈاکٹر کو کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے ان کو ایک طرح سے مجبوری ہوتی تھی، یا جھجک ہوتی تھی، یا شرمندگی محسوس ہوتی تھی. تو لہٰذا ان کی بات صرف ان کی حد تک ہی رہ جاتی تھی. تو لہٰذا اس جو خلا سی پیدا ہو گئی تھی، اس خلا کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ چینل کو شروع کیا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا سیدھے آپ سے تعلق ہو جائے. تو یہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان کی جو خلا تھی اس کو ہٹانے کے لیے اس چینل میں کوشش کروں گا کہ جسم کی ہر بیماری کے متعلق میں بولتا جاؤں، اور بیمار اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو اس بیماری کو وہ کس طرح سے سنبھالے، کس طرح سے بیماری کو، جیسے ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر بخار بھی کسی کو آ جاتا ہے، کسی بچے کو آ جاتا ہے، تو اس کے والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کی اسکول چلی گئی، بچہ نارمل نہیں رہا، بچہ کھانا نہیں کھا رہا. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. دوا تو آپ کو مل جاتی ہے، آپ کے فیملی ڈاکٹر صاحب دے دیتے ہیں دوا آپ کو، لیکن اس بخار کو یا اس ایلمنٹ کو یا اس بیماری کو سنبھالا کیسا جائے، یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے. تو
تو اسے سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہے، ایک ایک بیماری لیں گے ہم، ایک ایک چینل، ایک ایک ایپیسوڈ میں لے کر کے ہم لوگ بتائیں گے کہ کس طرح سے اس بیماری کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ اور کیا ہے، کبھی کبھی کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیماری آتی ہے اور دوا لینے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آ جاتی ہے وہی بیماری۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بیماری جو ہے ریلیپس ہوتی ہے۔ تو اس ریلیپس کے نہ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم لوگ اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ یقین کر رکھیں کہ یہ آپ کا چینل ہے، آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور یہ ہم اس پہ ہر ٹائپ کی بیماریوں پہ بات کریں گے، اور بیماریوں کو روک تھام کے لیے کرنا کیا ہے، کیسے روکا جائے بیماریوں کو۔ بیماری آنے کے بعد کے تو بہت سے مرحلے ہوتے ہیں، آنے ہی نہیں دیا جائے بیماریوں کو، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ہم نے اس چینل کو شروع کیا ہے، اور ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور اس چینل کے بعد آپ کو چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ سوال کریں آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوالات کی بھی اس میں گنجائش ہے، سوالات، لیکن جوابات تفصیل سے دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ کامنٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس چینل کو آپ سنیں، آپ اسے پسند کریں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اس میں بڑی بات ہو جائے گی آپ پہ، تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ ان دنوں تو کرونا وائرس سر چڑھ کر بول رہا ہے، بہت زیادہ چرچے چل رہے ہیں۔ انہیں دنیا کے ہر چینل پہ آپ لگائیے، ہر ٹی وی چینل پہ لگائیے، کرونا کے سلسلے میں ہی بات ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس میں ایک عجیب بات جو تعجب خیز ہے اور عجیب بات ہے، جو ناپسندیدہ بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے جن کی عمریں 40 سال کے اوپر ہو گئی ہیں، انہیں باہر نہیں جانے کی ہدایت دی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو باہر نہیں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ وجہ سے جو ہے لوگوں کو باہر آنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا کرونا وائرس دوربین لیے ڈھونڈ رہا ہے ان لوگوں کو جن کی عمر زیادہ ہے، تاکہ وہ ان میں گھس جائے، ان کو انفیکٹ کرے، ان کو تکلیف دے، ان کو بیمار بنا دے۔ تو یہ وجہ کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس وجہ بتانے کے بعد اب اس وجہ کا تدارک کیسے کیا جائے، اب اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے کہ ہم لوگ جو ہے عمر کے زیادتی کے باوجود کرونا کے ڈر سے باہر آ جائیں، کرونا کا ڈر ہمارے سر پر مسلط نہ ہو۔ ہم پہ جو ہے یہ ایک طرح کا بوجھ سا آ گیا ہے کہ کرونا زیادہ عمر والے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جیسے کہ شیر کسی شکار کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ تو اب جو بھی بزرگ ہیں، جو بھی بچے ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے بچے ہیں، ان لوگوں کو باہر جانے نہیں دیتے، ان لوگوں کو کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں دیتے، یہ لوگ بھی بہت پریشان ہیں۔ ان تمام پر اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر لیں گے۔ اب یاد رہے، میں نے ابھی کہا ہے آپ کو کہ یہ جو چینل ہے یہ آپ کا اور ہمارا چینل ہے، آپ کے تمام تکالیف کا چینل ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سارے ہندوستان میں اس طرح کا چینل میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ دیکھے ہوں، مجھے نہیں پتا، کہ اس طرح کا کوئی بھی چینل جو ہر مرض پہ بات کرے، ہر مریض پہ بات کرے، اسے کس طرح سے نبھایا جائے، کس طرح سے رکھا جائے، کس طرح سے سنبھالا جائے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ چھوٹی سی غذا کھانے سے بہت زیادہ طاقت کس میں مل سکتی ہے، یعنی جیسے کہ کوئی غریب گھر ہے جس پہ بڑی مشکل سے دال چاول بنتی ہے، تو دال چاول سے ہی جتنی غذائیت ہمیں ملتی ہے، اگر یہ طریقے سے کھایا گیا، جس میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، تو غذائیت کس طرح سے بڑھ سکتی ہے۔ ہماری کیا غلطیاں ہیں جو ہم لوگ غذائیوں سے، تمام غذا سے ان غذائیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے چینل بات ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے چینل میں کریں گے، بات کریں گے۔ آپ، مجھے امید ہے، اب میں پھر بولوں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ بھی کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھے پوچھ سکتے ہیں، جیسا میں نے کہا، کامنٹ چینل میں جا کر کے۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم۔